الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تو وہ تعلیمات جہاں عقائد کے بارے میں ہیں، عبادات کے بارے میں ہیں، تو وہیں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے بارے میں بھی انتہائی جامع تعلیمات دی ہیں۔ ہمارے دین اسلام نے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر بہت سارے حقوق رکھے ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے حقوق بیان فرمائے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق ہے عیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا۔ تیسرا حق ہے اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا، یعنی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہونا۔ چوتھا حق ہے اجابت الدعوہ، مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور 5واں حق ہے تشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا۔ تو یہ 5 حقوق اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق ہے رد السلام، یعنی ایک مسلمان جب سلام کرے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے سلام کیا اور ہم اس کے سلام کا جواب نہ دیں تو گنہگار ہوں گے۔ تو جواب دینا واجب ہے، اور جواب دینے کا بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے سلام کیا ہے تو جس طرح اس نے سلام کیا ہے اس سے بہتر انداز میں ہم جواب دیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو، یا بہتر انداز میں نہ دو تو کم سے کم اسی انداز میں سلام کا جواب دے دو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم سے سلام کیا اور کہا السلام علیکم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کسی نے ہم سے سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بہتر انداز میں جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ پر جا کر سلام کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سلام کے جواب کے الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس سے آگے سلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اگر کسی نے ہم سے سلام کیا ہے، السلام علیکم کہا ہے، تو ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اس نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم وبرکاتہ بڑھائیں، یہ بہتر طریقہ ہے سلام کے جواب دینے کا۔ تو بہرحال سلام کا جواب دینا یہ واجب بھی ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ سلام کا جواب نہ دینا
منہ پھیر لینا، ذرا ذرا سی باتوں پر سلام کلام ختم کر دینا تو ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے کہ مسلمان بھائی سلام کر رہا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. دوسرا حق یہ بیان فرمایا وعیادۃ المریض، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے. عیادت کا مطلب ہوتا ہے مزاج پرسی، خیریت معلوم کرنا، حال چال معلوم کرنے کے لیے جانا. عیادت کرنے سے مریض کو حوصلہ بھی ملتا ہے اور تسلی اور سکون بھی ملتا ہے. ایک مریض کو ضرورت ہوتی ہے حوصلے کی، ایک مریض کو ضرورت ہوتی ہے تسلی اور سکون کی. جب کوئی اس کے عیادت کے لیے جاتا ہے تو عیادت کے لیے جانے سے اسے سکون بھی ملتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری تکلیف میں شریک ہے، کوئی ہے جو مصیبت میں میرے ساتھ شریک ہے، اور اسے حوصلہ بھی ملتا ہے کیونکہ اسے حوصلے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ اس کی عیادت میں رہتا ہے تو جنت کے پھل چنتا رہتا ہے، یعنی جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، مسلسل اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہتا ہے جب تک وہ مسلمان بھائی کی عیادت میں رہتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب کوئی صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو عیادت کرنا مریض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت بھی ہے اور ایک مسلمان کا حق بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے. تیسرا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا واتباع الجنائز، کہ جب مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جایا جائے. جنازے کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوا جائے اور اس کی تدفین میں شریک ہوا جائے. نماز جنازہ پڑھنا اور کفن دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی یا کفن دفن نہیں کیا گیا تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، کفن دفن کر دیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے فرض کفایہ کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ پڑھنے پر اور دفن میں شریک ہونے پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے 1 قیراط ثواب ہوتا ہے، اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہو جائے تو 2 قیراط ثواب اسے ملتا ہے. قیراط ایک وزن ہوتا تھا جس سے تولا جاتا تھا، درہم کے 12ویں حصے کو قیراط کہا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں قیراط سے مراد یہ دنیا کا قیراط نہیں ہے، بلکہ ایک قیراط جو چھوٹا سے چھوٹا آخرت کا ہوتا ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے. ایک حدیث میں مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 قیراط 2 بہت بڑے پہاڑوں کے برابر ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، نماز جنازہ پڑھے تو اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر نماز جنازہ کے بعد تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو ڈبل ثواب اور ڈبل اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. تو بہرحال نماز جنازہ پڑھنا اور تدفین میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ بھی ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی بنتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور کفن دفن کرے. چوتھا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے. دعوت کو قبول کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. آج ہمارے یہاں اس بارے میں 2 باتیں بڑی ہی گھٹیا اور بڑی بیکار پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی امیر دعوت کرے گا تو اس کی دعوت قبول کی جائے گی، اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جایا جائے گا، اور اگر کوئی غریب دعوت کرے گا تو اس کی دعوت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. یاد رکھیے کہ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی.
حضور کی سنت ہے دعوت قبول کرنا. حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی اگر حضور کی دعوت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرماتے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی سے تھوڑی بہت انبن ہو گئی ہو, بات بگڑ گئی, تو پھر اس کی دعوت قبول نہیں کی جاتی. اس کی شادی میں نہیں جایا جائے گا, اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی, اس کے کسی پروگرام میں شریک نہیں ہوا جائے گا. یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کی ذرا سے بھی انبن پر اس کی دعوت قبول نہ کی جائے, اس کے شادی بیاہ میں شرکت نہ کی جائے, اور اس کے کسی پروگرام میں شرکت نہ کی جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے. اور صرف سنت ہی نہیں, ایک مسلمان کا حق بھی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. اگر اس کی دعوت قبول نہیں کی جا رہی ہے تو نبی کی سنت کے خلاف تو کر ہی رہے ہیں, ایک مسلمان کے حق کی ادائیگی میں بھی ہم خیانت کر رہے ہیں. تو چوتھا حق اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی دعوت کرے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے. اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ, کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو پھر اس کا جواب دیا جائے اور یرحمک اللہ کہا جائے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے, لیکن جب کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا یہ واجب ہے, کیونکہ چھینک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے ایک دفاعی نظام ہے, دماغ کے دفاع کے لیے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. جب دھول, گرد و غبار, جراثیم یہ دماغ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ نے ایک آٹومیٹک نظام بنا دیا ہے کہ فوراً دماغ اس کو دفاع کرتا ہے, چھینک آتی ہے اور وہ گرد و غبار, وہ سارے کے سارے جراثیم وغیرہ باہر آ جاتے ہیں. اگر چھینک نہ آئے تو وہ جراثیم, وہ گرد و غبار, وہ دھول, وہ سب کے سب دماغ میں جا کر جم جائیں گے اور بیماری کا سبب بنیں گے. تو چھینک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے, اس لیے سنت یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور الحمدللہ کہا جائے. اور جو شخص الحمدللہ سنے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. اگر کسی کو چھینک آئی اور ہم نے جواب نہیں دیا تو ہم گنہگار ہوں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو 3 دفعہ چھینک آ گئی اور ہم نے جواب دے دیا, اس کے بعد اگر چھینک آتی ہے تو پھر جواب دینا واجب نہیں. اسی طرح کسی کو نزلہ ہو رہا اور بار بار چھینکے جا رہا ہے تب بھی بار بار جواب دینا واجب نہیں ہے. تو بہرحال یہ حقوق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تاکہ مسلمان مل جل کر آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.